بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر فاروق اینڈ یو آر واچنگ کرنٹ افیئرز ود عمر فاروق۔ ناظرین، دو امپورٹنٹ باتیں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ ایک، نواز شریف صاحب کو سفارتی پاسپورٹ بھی مل گیا ہے، اور دوسرا، ارشد شریف صاحب کو قتل کرنے سے پہلے تشدد کیا گیا۔ بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں ناظرین۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ایک دو دن سے ایک نئی خبر چل رہی ہے۔ کامران شاہد صاحب نے اپنے پروگرام میں ایک انکشاف کیا ہے۔ ارشد شریف صاحب کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں ان پہ تشدد کے نشانات دکھائی دیے گئے ہیں۔ اب پہلا سوال جو میڈیا میں کھڑا ہوا وہ یہ ہے کہ ان کے پاس یہ رپورٹ کیسی آئی، کیونکہ یہ رپورٹ تو تھی پمس ہاسپٹلز کے پاس، ان کے لوگوں کے پاس، ان کی مینجمنٹ کے پاس تھی۔ ارشد شریف صاحب کی والدہ کافی دنوں سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں مکمل پوسٹ مارٹم رپورٹ دی جائے، مکمل۔ اس کے لیے وہ بیچاری عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہیں، مگر ان کی کوئی خاص سنوائی نہیں ہو رہی۔ مگر یہ رپورٹ کامران شاہد صاحب کے پاس کیسے پہنچی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کہ پتہ تو سب کو تھا کہ ان کو کیسے مرڈر کیا گیا، مگر ان میں بہت سارے انکشافات ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پوری دنیا میں پاکستانی قوم ہی لاوارث قوم ہے؟ کیا اس کا خون دنیا میں سب سے سستا خون ہے؟ کیا اس کے لوگوں کے ساتھ دنیا میں اور پاکستان میں جو بھی کچھ ہو جائے گا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے؟ ہم لاوارث ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ پاکستان ملک ہمارے لیے بنا تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ رہیں گے، ہمارے لوگ آزادی کے ساتھ رہیں گے۔ کیا واقعی ہی ہم کسی قابل نہیں ہیں؟ ہم باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو ان کے سیکنڈ سٹیزن کہلائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں، یہاں بھی ہماری حالت بدتر کر دی جاتی ہے۔ ایک مخصوص طبقے کے علاوہ یہاں ہر بندے سے سیکنڈ یا تھرڈ نیشنل جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ کسی اور کمیونٹی کے خدا نہ خاصا کوئی پرابلم ہو جائے، کسی اور جو پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے نا تو ان کو پوری دنیا سپورٹ کرنے، ان کی کنٹریز، ان کی پوری دنیا سپورٹ کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ مگر پاکستان میں اگر ہمارے ساتھ اپنے ملک میں کچھ ہو جائے تو ہمارے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، مجال ہے اس 13 جماعتی حکومت کے اوپر کوئی ذمہ داری ہو، کوئی اتنے سنجیدگی دکھائی ہو۔ کیونکہ ان کا من پسند صحافی نہیں نہ شہید ہوا، وہ من پسند صحافی شہید ہوتا تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا۔ اور یہی اگر خدا نہ خواستہ یہ اپوزیشن میں ہوتے اور عمران خان صاحب حکومت میں ہوتے تو پھر میں دیکھتا یہ کیا حال کرتے۔ اس وقت انہوں نے صرف سیاست کرنی تھی، ان کو پھر بھی اس صحافی سے لینا دینا کوئی نہیں تھا، انہوں نے صرف اور صرف سیاست کرنی تھی۔ مولانا صاحب، بلاول بھٹو صاحب ایک فارمیلٹی کر کے چپ کر گئے، مجالہ انہوں نے دل سے کوئی ایفرٹ کی ہو اس مرڈر کو آگے تک لے کے جانے کے لیے، اس کی انویسٹیگیشن میں کوئی پارٹیسپیشن دینے کے لیے نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ صحافی ان کی مرضی کا صحافی نہیں تھا۔ ویسے یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا، یہ ویسے صحافت کا بھی علمدار بن جاتے ہیں۔ ان کو آزادی صحافت کے اوپر جلوس کرنے بھی، ان کی کمیونٹیز میں جانے میں کے بھی بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں۔ اور خاص طور پہ ہماری جو این جی اوز ہیں، ہماری جو مافیاز ہیں، جو موم بتی مافیاز ہیں، جو ہر کام کے اوپر باہر نکل آتی ہیں، مجالہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی اپنا ریاکشن دیا ہو۔ وہ سال میں شاید ایک آدھ دفعہ نکلیں گے، اس کے بعد یہ واپس چلے جاتے ہیں اور دوبارہ واپس نہیں آتے۔ اس کے علاوہ حکومتی سطح پر کسی قسم کا کیننگ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کروایا گیا، کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں ریکارڈ کیا، صرف فارمیلٹیز کی گئی، ٹیم بھیجی، وہ بھی کینین کے جو پولیس ہے انہوں نے کوئی خاص ان کو لفٹ نہیں کرائی، کوئی خاص ان کو بتایا نہیں کہ کوئی انفارمیشن نہیں شیئر کی۔ بڑی قیاس آئی ہیں کہ ارشد شریف صاحب جہاں پر ڈنر کرنے گئے وہاں امریکنز بھی تھے، راستے کو چینج کیا گیا۔ یہاں بہت ساری قیاس رائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ یہ ایک پلان مرڈر تھا، کہ انہیں تشدد کر کے مارا گیا، ان کو پہلے ان کی پسلیاں توڑی گئیں، ان کے نیلز کھینچے گئے۔ یہ مختلف قسم کی قیاس رائیاں بھی ٹی وی پہ چل رہی ہیں کہ انہیں بڑے قریب سے گولی ماری گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی ویسے کہ کیا ایسی اس بندے کے ساتھ ان کی دشمنی پڑ گئی تھی کہ اس بندے کو اتنی بے دردی سے بیچارے کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان قوموں کی کوئی عزت نہیں کرتا جو خود اپنی عزت نہیں کرواتے، باہر بھی اور اپنے ملک میں بھی۔ یقین کریں کوئی عزت نہیں کرتا۔ آپ جب تک اپنے نیشنل کا خود خیال نہیں رکھیں گے نا
تو کوئی دنیا کا ملک آپ کے نیشنل کا خیال نہیں رکھے گا۔ ہم واقعی پوری دنیا میں پاکستانی اور مسلمان ایسے ہیں جیسے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اپنے لوگ، ہمارا اپنا ملک اسے اون نہیں کرتا۔ ہمارا اپنا ملک اون کرے، ریئیکشن دکھائے کسی نہ کسی چیز کے اوپر، تو پتا چلے کہ واقعی ہم ایک قوم ہے، یہ ہمارے باشندے ہیں اور ہم انہیں پورا سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ باہر کے لوگوں کو تو سپورٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں، مگر اپنے بندے کو سپورٹ کرنا پڑ جائے، ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ان کا پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بڑے آوازاری کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ امریکن صحافی تھا ڈینیل پرل، وہ پاکستان میں اس کا مرڈر ہو گیا تھا۔ مبینہ طور پہ خالد شیخ صاحب جو کہ القاعدہ کا ایک اہم رہنما تھا، اس کا نام لیا جاتا تھا اس کام کے اوپر کہ اس نے ان کو مرڈر کیا، اور خود اللہ معافی دے اس کی جو لاش تھی اس کے ٹکڑے کر دیے تھے اور وہ ختم کر دی تھی۔ مگر آفرین ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر کہ انہوں نے اس کا مرڈر پتہ کیا، کس نے قتل کیا، ساری تہہ تک پہنچ گئے اور اس بندے کو انہوں نے پکڑا۔ خالد شیخ کو امریکہ کے حوالے کیا گیا اور یہ سارا معاملہ ہماری ایجنسیز نے انہیں حل کر کے دیا، پاکستان میں بیٹھ کے حل کر کے دیا۔ تو کیا یہ اپنے صحافی کے مرنے کا نہیں پتہ چلا سکتے تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا، اگر یہ چاہتے کہ ارشد شریف صاحب کا جو قاتل ہے اس کو پکڑا جائے یا اس کی انویسٹیگیشن کی جائے؟ نہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ترجیح نہیں ہے۔ خاشقی، آپ کو یاد ہوگا کہ جو سعودی صحافی تھا خاشقی، اس کا مرڈر ہو گیا تھا ترکی میں، اور کتنی لے دے ہوئی تھی پوری دنیا میں، پوری دنیا کی تنظیمیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا ہم سبق سکھائیں گے سعودیہ کو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ این جی او جو یو این او کی این جی او جو حقوق انسانی کے لیے کام کرتی تھی، کیا وہ ارشد شریف صاحب کے لیے بولی؟ نہیں بولی۔ انہوں نے بھی وہاں پر کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ان کے اپنے پرسنل مفادات ملکوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور خاشقی کے اوپر لے کے انہوں نے بڑی لے دے کی۔ امریکہ نے بھی کہا ہم اس کا جو بھی اس کے پیچھے حقائق ہیں ہم اس کو لے کے آئیں گے، سعودی عرب کو سبق سکھائیں گے۔ کیا کر لیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ وہی سب کچھ چل رہا ہے دنیا میں، ویسے ہی سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میٹر نہیں کرتے، تعلقات میٹر کرتے ہیں کہ ہمارے ذاتی تعلقات کیسے ہیں۔ انسان میٹر نہیں کرتے، حالانکہ وہ بہت ہائی پروفائل کیس تھا اور وہ پتہ چل گیا تھا کہ اس قتل کے پیچھے کون کون لوگ شامل ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس بندے کی قتل کا کوئی سراغ لے کے بھی نہ مل سکا کہ ہم کس کو سزا دینے والے ہیں۔ نو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے ہم سب کو یقین کریں ارشد شریف صاحب کے مرڈر کے اوپر، ان کی شہادت کے اوپر ہم سب کو واقعی شرم کرنی چاہیے، ڈو مرنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں کی زندگیاں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ یہ دنیا میں کہیں بھی مر جائیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں۔ جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے اور اس کے لوگ اس کی اولاد کی طرح ہوتے ہیں، مگر یہاں پر تو ہماری ماں نے ہمیں اون کیا ہی نہیں۔ یہ پارٹی ہی اون کرتی ہیں، یہ میرے ہیں وہ ان کے ہیں، یہ میرے ہیں یہ ان کے ہیں۔ یہ تو ستیلوں جیسا سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ اس پارٹی کا بندہ ہے، اس لیے اس کو اون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شہیدوں کا گھرانہ ہے، شہیدوں کا خاندان ہے، کہ ہمارے ملک میں شہداء کی فیملیوں، ان کے خاندانوں کے ساتھ اسی طرح سلوک ہوتا رہے گا۔ مثلا ایک ماں دیکھیں، اس کا خامد فوت ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا ایک شہید ہو جاتا ہے، فوج میں تھا، دوسرا بیٹا شہید ہو جاتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے در بدر چکر کہا رہی ہے کہ مجھے صرف پوسٹ مارٹم رپورٹ ہی دے دے۔ ابھی انویسٹیگیشن تو بڑی دور کی ناظرین بات ہے، ابھی اس کی ماں صرف یہ کہہ رہی کہ مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ دے دیں، اور اس دو بھائیوں کے شہداء کی ماں کو ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ملی، اور سپریم کورٹ نے 1 ہفتے کی ڈیٹ ڈال دی ہے۔ یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے ہمارا المیہ کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں قائد اعظم صاحب فرماتے تھے ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں۔ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے گھٹن سی آزادی ہے، گھٹن والی آزادی ہے، مکمل آزادی نہیں۔ آزادی صرف یہاں تک کی ہماری، صرف ہلکا سانس لینے کے، اس سے اوپر کی ہماری آزادی ہے نہیں۔ گورے تو چلے گئے مگر ان کا نظام ہم تبدیل نہ کر سکے، انہوں نے اپنے ملک میں کر لیا مگر شاید ہم نہ کر سکے۔ یہ جو سو کارڈ صحافی اب بیٹھ گئے ہیں، سو کارڈ صحافی جسے میں کہتا ہوں،
یہ پہلے ان کو کوئی میٹر نہیں تھا، اب صرف خبروں کی زینت بنا رہے ہیں، اب صرف چینل کی پروموٹنگ کر رہے ہیں، ان کی ریٹنگ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے۔ وہ وہاں سے لائیو کینیا سے کسی بندے کو، صحافی کو لے لیتا ہے، کوئی یہاں پر پوسٹ مارٹم دکھا دیتا ہے، وہ بیچارہ زندہ تھا، وہ کس اذیت میں تھا اس وقت مجال ہے ہماری صحافت میں سے کسی نے بولا ہو، جو اس کے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی تھی، مجال ہے کوئی بول رہا ہو۔ اب اس چیز کا کیا فائدہ؟ اب وہ بیچارہ چلے گا، اب اس کی لاش کے اوپر یہ لوگ اپنا چینل چلا رہے ہیں، اب اس کی لاش کے اوپر یہ صرف اور صرف کیا کریں، اپنی صحافت چلا رہے ہیں۔ اس طرح کوئی نہیں ہونا، لوگوں کو سب پتہ ہے کہ یار کیا ہوا تھا، اب آپ کیوں اس کے ساتھ اتنی ہمدردی کر رہے ہیں؟ یہ رپورٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ کون دے رہا ہے ان کو رپورٹ؟ مثلا اس کے پاس، کامران شاہد صاحب کے پاس کیسے گی؟ ماں بیچاری رو رہی ہے، اس کے پہلے زخم نہیں بھرے ہوں گے، اس کے سامنے ایک نئی چیز لگا دی ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے بیٹے کو گولی سے کے علاوہ تشدد بھی کیا گیا، اس کو مارا بھی گیا۔ یہ ہے ہماری ریاست، اور اس کی کریڈیبلٹی دیکھ لیں ہماری ریاست کی، کہ اپنا بندہ شہید کروا لیا، مگر اس کے اوپر مجال ہے، اور کیا کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھتے ہیں، وزیر اعظم صاحب وہ 5-7 کوسچن دیتے ہیں جس کا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ کیوں گیا، اس کو کس نے بھیجا، ان کا اندازہ لگائیں ان کے ذہن کا، کہ اس بندے کو کس طرح بیچارے کو، شہید کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اپنی مرضی کے 6-7 سوال لکھ کے چیف جسٹس کہ اس دائرے کے اندر آپ نے نا جوڈیشل کمیشن بنا دیں، وہاں سے چلیں جب سے اس کے اوپر ایف آئی آر ہو رہی تھی، وہاں سے چلیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے حقائق ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے اللہ کے گھر کہ اس بندے کے ساتھ ضرور انصاف ہوگا، اور ان شہداء کے گھر والوں کو انصاف ضرور ملے گا۔ ناظرین اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو سفارتی پاسپورٹ بھی مل گیا، مثلا عام پاسپورٹ پہلے ہی جاری کر دیا گیا تھا، اب انہیں ماشاءاللہ سفارتی پاسپورٹ بھی مل گیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے اپنے بھائی کی ایک لائن پکڑی ہوئی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جانا نا، واپسی لندن ضرور آنا ہے۔ وہ بھی ایسے کرتے، وہ بوزنیا جاتے تھے لندن، وہ امریکہ جانا لندن، وہ دنیا کے مشرق میں ہوتے تھے تو مغرب میں اگر لندن ہے نا تو انہوں نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہوتا تھا۔ کون سا اپنی جیب سے جانا ہے؟ یہ صاحب بھی اسی طرح ہیں، مصر جائیں گے لندن، امریکہ جائیں گے لندن۔ ان کے کون سے اپنے پیسے ہیں؟ قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں جن پہ یہ یشی کر رہے ہیں اور چل کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو ان کی ویڈیو یاد ہوگی کہ ایک دفعہ یہ لندن میں گھوم رہے تھے خالی سڑکوں کے اوپر، تو ٹیکسی والے کو ایک دفعہ یہ کرایہ دے رہے تھے، وہ دینے کے بعد اپنی پینیے بھی واپس لے رہے تھے۔ اپنے پیسے ہوں تو وہ پینیے بھی واپس لے لیں گے، مگر قوم کا پیسہ برباد کرنا ہو تو وہاں چلے جائیں گے لندن میں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر جناب مجرم نواز شریف صاحب سے کیا کر رہے ہیں؟ ان سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں حکومت کے لیے۔ ایک ایسا بندہ جو پاکستان کو مفرور ہے، اس کو سفارتی پاسپورٹ دے دیا گیا۔ ہمارے قانون کے اوپر بھی حیران کی ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے۔ انہوں نے اگر یہ پہلے کہتے تھے عمران خان صاحب ہمارے لیے جھوٹ بولتا ہے، این آر او کے لیے، فلاں کے لیے، ٹھیک ہے وہ جھوٹ بولتا ہوگا، مگر اس نے جو باتیں کی تھیں وہ آپ نے واقعی سچ ثابت کی۔ میں کئی دفعہ ویلاگز پہ کہتا ہوں کہ انہوں نے خود سچ ثابت کی ہیں، وہ چاہے ای وی ایم ہو، وہ نیب ہو، وہ یہ کارنامے این آر 2 ہو، وہ اس بندے کو سچ ثابت کروانے میں ان کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ناظرین انہوں نے اس کو سفارتی پاسپورٹ دیے، کس بات کے اوپر؟ مثلا ایک ایسا بندہ، اور مجالہ ہمارا کوئی سو موٹو ہوا یہاں پر، ہماری عدالتوں نے کوئی ہلے جلے ہوں یا انہیں کوئی فیل ہوا یاری قانون آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، نہیں، انہوں نے ایک دم اس کو یہ سفارتی پاسپورٹ نہیں، عام پاسپورٹ تو ہمیں واپس کر دیں، یہ سفارتی پاسپورٹ لے لیں۔ وہ بندہ جو پاکستان کو مطلوب ہے، جو کہ اشتہاری ہیں، انہیں ہم سفارتی پاسپورٹ دے رہے ہیں۔ یہ ملک صرف چند لوگوں کے لیے ایسے لگتا ہے بنتا ہے، باقیوں کو انہوں نے صرف روٹی پہ لگایا ہوا ہے۔ روٹی 10 روپے کی ہوگی، 12 کی ہوگی، اب 14 کی ہوگی، عوام کو بس 10 روپے گھی سستا دے دو، آٹا سستا دے دو۔ انہوں نے عوام کو اس کام کے اوپر لگا کے نا اور خود دہاڑیاں لگا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شعور ہی نہیں پیدا ہونے دیتے، ذرا سا شعور پیدا ہونے لگتا ہے اور اس کے اوپر یہ ایک نیا پراپوگنڈا شروع کر دیتے ہیں، نیا بیانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ سچ کو جھوٹا کہنے کے لیے سارا دن پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔ ایک ایم این اور ایم پی سیٹ کے لیے ہم دنیا میں اتنا جھوٹ کماتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ ایک ایم این ایم پی کی سیٹ کے لیے کہ کسی طرح رب خوش ہو نہ ہو مگر ہمارا لیڈر خوش ہو جائے، ہمارے لیڈر خوش ہوں گے نا سب کچھ ہے۔ اللہ کی مرضی کے لیے کچھ نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کرنا، جو لیڈر جس سے خوش ہونا وہ کام ہم نے کرنا ہے۔
میں حیران ہوں کہ اس بندے کو خوش کرنے کے لیے سارا سارا دن یہ پریس کانفرنسز کرتے رہے، ملا کیا ملے گا؟ جانے والے چلے جائیں گے۔ ایسے میں حیران ہوں کہ لوگ ہمارے کس طرف چل پڑے ہیں۔ یہ ملک واقعی قائد اعظم صاحب نے ایک آزادی کے لیے لیا تھا کہ ہم آزاد رہیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ واقعی ہمیں ابھی پوری طرح آزادی ملی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنے ناظرین، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔